اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کے اس موضوع ہمسایہ میں آپ سبھی تیسری کلاس کے بچوں کا میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ پچھلے والے حصے میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کی امی رات کے وقت اچانک بیمار پڑتی ہے، اور کس طرح اس کے ہمسائے اپنے ہمسائیگی کا حق ادا کر کے اس کو دلاسا دیتے، اور کس طرح رات کے وقت وہ ڈاکٹر کا انتظام کرتے اور اس کو دوائیں دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس موضوع کو یعنی سبق کو پورا نہیں کر پائے وہاں، تو آج کچھ رہ گیا تھا وہاں، تو آج ہم اس کو آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ ہاں، تو اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا، یعنی کہ یہ جو اسلم تھا، جب اس ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ، اس کی ماں کو دوائی دے دی اور چیک اپ کیا، تو اس اسلم نے، اس چھوٹے سے بچے نے پھر ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی، یعنی کہ اس کی ماں جو تھی، امی جو تھی، وہ اب آرام کے ساتھ سو رہی تھی۔ گوتم نے کہا آپ کی فیس، گوتم نے اس ڈاکٹر انکل سے پوچھا کہ ڈاکٹر انکل آپ کی فیس کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا بھائی صاحب، اگر آپ اپنے ہمسائے کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ گوتم نے جب ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ بتائیے فیس آپ کی کتنی، آپ رات کے وقت آ گئے اور دوائیں دی، اتنی دوائیں دی، تو ڈاکٹر نے بولا کہ میری فیس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں بھی اس کا ہمسایہ ہوں، میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ اگر آپ اپنی رات کے وقت اپنی نیند چھوڑ سکتے ہو، رات کو اٹھ سکتے ہو، تو میرا بھی حق بنتا ہے اس اپنے ہمسائے کی اور، لہذا میں فیس نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے، گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض تھا۔ گوتم نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ تو میرا فرض تھا، یہ میرا ہمسایہ تھا، اگر میں باہر گیا ہوتا، اگر میں اس طرح باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو اکرم یہ سب کچھ نہیں کرتا؟ کیا اکرم یہ نہیں کرتا؟ تو اکرم بھی اس وقت یہی کرتا۔ ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، ویسے بھی یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے۔ یہ رات کے وقت میرے گھر آیا اور مجھے کہا کہ اس کی امی بیمار ہے، بڑا عقل مند لڑکا ہے، یہ نہ بلاتا ہے تو مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا، اگر مجھے یہ نہیں بلاتا مجھے کہاں معلوم پڑتا تھا کہ اس کی امی بیمار تھی۔ ٹھیک ہے، اسلم نے کہا واہ انکل، آپ کو نہ بلاتا تو کیسے بلاتا؟ رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس اسلم نے بولا اس گوتم انکل سے اور اکرم سے کہ انکل اگر میں آپ لوگوں کو نہیں بلاتا تو کس کو بلاتا؟ میرے جو اپنے رشتہ دار ہیں وہ کسی دوسرے گاؤں میں دور رہتے ہیں، مصیبت کے وقت یا خوشی کا وقت ہمسایہ ہی کام آتا ہے، یعنی کہ ہمسائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رشتہ دار جو ہوتے ہیں جب تک وہ رشتہ دار پہنچے گا تب تک ہمسائے نے بیچارے نے اس کام کو نپٹایا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے لیے ان کو بلایا جاتا۔ تو ہمسایہ رشتہ داری سے، یعنی ہمسایہ ایک رشتہ دار سے بہت مطلب قریب ہوتا ہے اور بہت اچھی طرح سے کام آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، گوتم شاباش بیٹے شاباش۔ تو گوتم جو تھا اس انکل نے، یعنی جو ان کا ہمسایہ تھا، اس نے اس بیٹے کو اسلم کو کہا کہ شاباش بیٹے شاباش، ہمسائے اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہمسائے ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پڑوس میں رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ ہمسائے کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، ہمیں ان حقوق کو بھی برابر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہمسایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا سایہ دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے نزدیک جو لوگ رہتے ہیں اس کا ہمسایہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کا سایہ اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اب تم امی کو آرام کرنے دو۔ اب بیٹا، یعنی گوتم سے بولتا ہے کہ اسلم سے کہ اب تم اپنی امی کو آرام کرنے دو، 4 گھنٹے کے بعد ان کو دوائی کھلانا مت بولنا، اور 4 گھنٹے کے بعد اس کو دوائی دوبارہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب کو اپنے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، چونکہ یہ رات کے وقت یہ سب معاملہ چل رہا ہے، تو یہ جو گوتم انکل تھا یہ ڈاکٹر کو لے کر کہاں گیا؟ اس کو گھر چھوڑ آیا۔ ٹھیک ہے، اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا، یعنی اسلم بھی باہر نکلا دروازے کے ساتھ، جب مطلب جس وقت یہ ڈاکٹر نکل گیا وہاں سے، اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا، اور ان کو شکریہ ادا کر کے ان کا سلام کیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا، یعنی کہ ان دونوں انکلز کو اس نے مطلب رخصت کیا اور ان کو سلام کیا اور پھر دروازے کو بند کیا، چونکہ رات کا وقت تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو ہو گیا آج کا وقت، آج کا موضوع جو ہے ہو گیا ختم۔ اب تو کچھ نیچے اس کے کچھ الفاظ دیے گئے، مشکل الفاظ دیے، ان کا معنی جاننا ضروری ہے، ان کا معنی جان کر ہم اس سبق کو اور آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمسایہ ہو گیا پڑوسی،
दम घुटना यानी कि अभी मैं पढ़ा रहा था हमसाया, चूँकि हमारा मौजू है हमसाया हुआ जो पड़ोसी है, नज़दीक में रहता है हमारा, जिसका साया हम पर हो। दम घुटना, जी घबराना, सांस रुकना। दम घुटना हो गया जिसका सांस रुकता हो, यानी कि दम घुटना मुश्किल से उसका जिसका सांस चलता होगा। कारनामा, कारनामा काबिल तारीफ काम यानी नुमाया काम, यानी कि जो काबिल तारीफ होगा, जो नुमाया काम होगा उसको बोलते हैं हम कारनामा। पड़ोसी, पड़ोसी को नज़दीक में रहने वाला, ठीक है। हमसाया, साथ में रहने वाला। अक्लमंद को दाना, होशियार, ठीक है। चेकअप, चेकअप हो गया मुआयना कराना, जांच कराना। चेकअप करा कोई डॉक्टर साहब चेकअप करन गई हस्पताल पे, तत करा डॉक्टर मुलाहिज, दूरबीन शुरबीन लागा, वुचान अमिस क्या प्रॉब्लम है। अंकल, चूँकि अंकल जो है ये इंग्लिश लफ्ज़ है, इंग्लिश वर्ड है। अंकल का मतलब हुआ चाचा, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम आगे इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। कुछ मश्की सवालात हम इससे आगे हमें करने जो हम दूसरे हिस्से में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।